سر کیسے ہیں قبلہ شاہ صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ آج ایک ہمارا پروگرام ہوتا ہے ہمارے اسکول، پیارے اسکول، سارے اسکول، مرشد چاند سارے اسکول، اور اس میں ہم ایسی علمی شخصیات سے اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے سننے والوں کو متعارف کرواتے ہیں کہ جنہوں نے فروغ علم کے لیے عملی طور پر کچھ نہ کچھ کام کیا ہے، اور ان میں شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ ادارے سیلف میڈ ہوتے ہیں، یعنی وہ فرنچائز نہیں ہوتی، وہ کوئی ڈیپو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح آج ہمارے جو قبلہ مہمان ہیں وہ ہیں سید عمران شاہ گیلانی، جن کا ادارہ ہے کڈز لیسیم برج اٹاری، اور سید لیسیم کے نام سے پچھلے وقت اکیڈمی ہے۔ اور شاہ صاحب کا ایک اور بھی تعارف ہے کہ یہ میرے پیر بھائی بھی ہیں، یعنی ہم استاد بھائی بھی ہیں۔ ہم سبھی جو لوگ ہیں، ہم قبلہ حضرت عمران حبیب صاحب کے کہہ لیں کہ ان کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھنے والے لوگ ہیں۔ تو شاہ صاحب، آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ ادارہ بنانے کا، چونکہ آپ تو ایک علمی، آپ کا خاندان ہے، شاہ صاحب قبلہ شبیر حسین شاہ صاحب آپ کے ماموں ہیں، فدا حسین شاہ صاحب، اور گاؤں میں بھی خالو، سوری، تو آپ اتنے بڑے علمی شخصیت خاندان ہے آپ کا، اور یہ اسکول کی طرف آپ کا رجحان کیسے ہے؟ جی، بولنا یہ اسکول علم جو ہے جی، وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو، علم تو علم ہی ہے، علم ہی ٹھیک ہے نا۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، جی، اور علم کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز بنا تسلسل کے ساتھ جی، حاصل کرے نئی چیز، تو وہ علم کہلاتی ہے۔ تو اس حوالے سے پھر پہلے میں نے، چونکہ استاد محترم عمران حبیب صاحب کا ذکر کیے بغیر جی، ہمارا اپنا انسٹیٹیوٹ بھی مکمل نہیں ہوتا، جی، اور ہماری تعلیم بھی اور ہماری کوئی نشست بھی خالی نہیں رہتی، جی، بے شک، تو ان کی وجہ سے پھر میں نے پہلے سب سے اکیڈمی بنائی سید لائسیم کے نام سے، سید میرا چونکہ فیملی نیم ہے۔ جی، 10 جون 2006 کو میری پہلی کلاس تھی برج اٹاری میں سید لائسیم کے نام سے۔ اس سے پہلے میں جاب کرتا تھا نیسلے ملک تک لمیٹڈ، پھر یہاں پر آ گیا اور پھر پڑھانا شروع کر دیا۔ پھر جو اسکولنگ کی آپ بات کر رہے ہیں، جی، ایک پروگرام میں ہمارے رزلٹ تھا، تو اس میں استاد محترم حضرت عمران حبیب صاحب تشریف لائے، جی، تو میں نے ان سے بات کی، سر میں اسکول بنانا چاہ رہا ہوں، جی، تو مجھے بتائیے کہ اسکول بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے، اور اس کا نام۔ تو سر نے مجھے فوراً فرمایا، انہوں نے کہا جی شاہ صاحب بنائیں اسکول، اور اسکول کا نام آپ ایوننگ کا سیٹ اپ ہے کڈز لائسیم اسکول سید لائسیم، اور مارننگ کے سیٹ اپ کا نام رکھ لیں کڈز لائسیم۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر۔ تو سر نے نام تجویز کر دیا، اور پھر اس پر تھوڑا سا پیپر ورک کر کے چند مہینوں بعد ہم نے اپنا ایک چھوٹا سا اسکول چند کمروں کے بلڈنگ میں، کرائے ہوئی بلڈنگ، نورے والے روڈ پر، برج اٹاری نورے والے روڈ پر، وہاں پر ہم نے شروع کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، صبح سے لے کر شام تک یہ دیا جلانے کی کوشش کر رہے ہیں، باقی جیسے اللہ کو منظور۔ اچھا شاہ صاحب، ماشاء اللہ آپ چونکہ وابستہ ہیں سر عمران حبیب کے دامن ارادت سے، اچھا اس میں مشورے تو آپ کو وہاں سے ملتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ مشوروں سے کبھی ادارے نہیں چلتے، ایک حد تک تو چلتے ہیں، لیکن اصل چیز جو ہوتی ہے، جو انسان کی خود جو ذاتی کوشش ہوتی ہے، جس طرح آپ نے پہلے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، صحیح کرتا ہے۔ تو چونکہ ادارے اس وقت بھی بڑے تھے اور بڑے اچھے نامور ادارے تھے ہمارے علاقے میں، تو اس میں سید لیسیم اور کڈ لیسیم کا بالکل ابھر کے اور پورا رزلٹ دے کے سامنے آنا، اور یہ میرا خیال ہے لوگوں کے لیے بڑی ایک حیرت کی بات ہے کہ ایک نئے ادارے نے اتنی جلد اپنا نام بھی بنایا اور اپنا مقام بھی بنایا۔ جی سر، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو پہلے ادارے تھے وہ بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، جی بالکل، اس وقت بھی وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے گرد و نواح میں بڑے بڑے شاندار ٹیچرز بھی ہیں، بڑے محنتی لوگ بھی ہیں، بڑے اعلیٰ انسٹیٹیوٹ بھی ہیں، جی بے شک، وہ الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ اور رہی بات لائسیم کے حوالے سے، تو یہ ہے کہ میرا یہ شروع سے یقین ہے جی، کہ انسان کوشش کرے، بے شک، کوشش کے بغیر اگر انسان کوشش نہ کرے، جدوجہد نہ کرے، ہارڈ اسٹرگل نہ کرے، تو پھر وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ پیچھے رہ جاتا ہے۔ خالی دعاؤں سے اور مشوروں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک محنت نہ کرے۔ اور
میرا انسٹیٹیوٹ، میرا خیال ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس اٹاری والے علاقے میں میرا انسٹیٹیوٹ شاید واحد انسٹیٹیوٹ ہوگا جہاں پر 24 آور کلاسز ہم نے لگائی ہیں. ہم راتوں کو بھی 12 اور یہ واحد انسٹیٹیوٹ ہوگا جس میں کئی دن اور راتیں 8 دن مسلسل تالا نہیں لگتا تھا، کیونکہ کوئی نہ کوئی مسلسل اندر کلاس ہو رہی ہوتی تھی، کوئی پڑھ رہا ہوتا تھا ایف اے کے اسٹوڈنٹ یا بی اے اور ایم اے کے. اور مجھے یاد ہے کہ جب بی اے کا ہمارا سیشن ہوتا تھا لاسٹ اینڈ والے آخری 1-2 مہینے، تو ہم یہاں پر بستر لگاتے تھے، ہمارے پاس بستر ہوتے تھے. یعنی آپ اس کو ہاسٹل کا روپ دے دیتے تھے، اکاؤنٹی جو جا رہے تھے. اصل میں ہم سوتے نہیں تھے، رات بیٹھ کے بچے پڑھتے تھے. اگر میں چلا گیا ہوں گھر تو میں کام دے گیا ہوں، وہ آنے تک بچوں نے بی اے کے بوائز ہوتے تھے، بس بی اے کے بوائز 8-10 ہیں 12، انہوں نے گھروں میں بستر رضائیاں وغیرہ لے کے رکھی ہوتی تھی، تو ہم صبح وہ لپیٹ کر گیلری میں رکھتے تھے. تو سحری وقت تک وہ کام کرتے تھے اور سحری کے وقت وہ چلے جاتے تھے، اور پھر صفائی کرنے والے آ جاتے تھے ہمارے لوگ، پھر اسکولیں ہو جاتی تھی، پھر اکیڈمی شروع ہو جاتی تھی، پھر بی اے کلاس شروع ہوتی تھی. اور رات کو انہوں نے بوائز نے کہنا سر جی ہم کھانا کھائیں، پھر ہم 9-9:30 بجے پھر آنا ہے. وہ گھر کھانا کھانے جاتے تھے، میں یہاں ہوتا تھا، جب وہ آتے تھے میں کام دے کر چلا جاتا تھا، اور اس طرح 24 آور کا ایک سلسلہ چلتا رہتا تھا، اور گیٹ لاک نہیں ہوتا تھا ہمارا، یعنی اراؤنڈ دا کلاک چلتا تھا. جی اچھا شیخ صاحب، ایک اور بات بھی ہے ماشاء اللہ، اب ایک کہتے ہیں کہ کہیں پہ لک بھی ہوتی ہے اور محنت بھی ہوتی ہے. مطلب پچھلا جو آپ کا رزلٹ ہے اس میں 1098 نمبر ہے. جی یعنی 2 نمبر سے جی ایک پوزیشن رہ گئی، پوزیشن جو ہے وہ لاہور بورڈ میں ہماری تیسری پوزیشن بنتی ہے. اچھا، اسی طرح ماشاءاللہ پی اے میں اور سابقہ جو میٹرک کے نتائج ہیں ان میں بھی آپ کے جو طالب علم ہیں، جو طلبہ ہیں، انہوں نے بڑے اچھے نتائج دیے ہیں. اور ماشاءاللہ ان میں بہت سے بچے جو ایسے ہیں وہ میڈیکل میں ہیں، انجینئرنگ میں ہیں، کچھ فوج میں جا چکے ہیں. اسامہ شبیر ہے جو جی سی یونیورسٹی کا طالب علم ہے، اور آگے وہ سی ایس ایس کی تیاری کرتا ہے. بالکل یہیں سے پودے لگے ہیں نا، چونکہ میں بھی آپ کا وہ کیا وزٹنگ لیکچر، آپ ہمارے لیکچرار ہیں. جی وزٹنگ لیکچرار ہیں. ٹھیک ہے جی. تو سر یہ بچوں کو اتنا موٹیویٹ کرنا یہ بڑا مشکل ہے. اس وقت جو ہماری جو نئی نسل ہے وہ پڑھائی کی طرف اس طرح راغب نہیں ہے جس طرح پہلے تھی، لیکن پھر بھی آپ ماشاءاللہ ہمیشہ اچھے سے اچھا رزلٹ جو ہے یعنی خوب سے خوب تک آپ کا بتائے جاتے ہیں. سر سب سے پہلی بات تو میں شکر گزار ہوں استاد محترم عمران حبیب صاحب کا. جی وہ گاہے بگاہے وزٹ بھی کرتے رہتے تھے، بچوں کو موٹیویٹ بھی کرتے رہتے تھے، اور مجھے مسلسل ان کی گائیڈ لائن رہی ہے. وہ میں مشورے ان سے لیتا رہتا ہوں. آج بھی میں نے کوئی کام کرنا ہو کسی طرح کا تو عمران حبیب صاحب بتاتے تھے، میں آگے میسج وہ کنوے کرتا تھا بچوں کو. تو اس طرح آپ کو پتا ہے استاد محترم کی روحانیت بھی بہت بلند مقام پر ہے، تو اس طرح ان کی بات پھر اثر کرتی تھی، تو بچے پھر موٹیویٹ ہو جاتے تھے. جی بالکل. وہ بادشاہ کا ایک شعر ہے نا کہ بنا مرشدہ راہ نہیں ہاتھوں دے تے دودھ بعد نہیں رجدی کھاتا ہے. بے شک آپ نے صحیح فرمایا. سکسیس از نیور وداؤٹ اے ٹیچر، اور ہماری زندگی میں ایک استاد ہے. اچھا سر، یہاں پہ جو کلاسز آپ کے چل رہی ہیں یہ میٹرک تک ہے؟ جی مارننگ سیٹ اپ جو ہے ہمارا پلے گروپ سے لے کر میٹرک تک ہے، پلے گروپ سے لے کر میٹرک تک ہے اسکول کا. پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اکیڈمی کی طرف، پھر ہم کالج کی اکیڈمی پڑھاتے ہیں، اس میں میٹرک بھی ہے. اور ہمارا ایک رول ہے کہ ہم اپنے اسکول کے بچے کو ٹیوشن بھی نہیں پڑھاتے، اور ہم اپنے اسکول کے بچے کو، ہماری ٹیچرز کو یہ پرمیشن بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی کلاس کے بچے کو اپنے گھر میں بھی ٹیوشن پڑھائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انکانشیسلی نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بچہ 6 مہینے سال آپ پاس پڑھا ہے، پھر وہی ٹیچر پیپر بنا رہی ہے، وہی پیپر چیک کر رہی ہیں، تو کوئی نہ کوئی فیور ہو جاتی ہے، اور یہ انسانی نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں پہ اشارہ ہو جاتا ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ بچوں کے فیوچر کے ساتھ کسی طرح بھی 1% بھی کوئی نہ کوئی کھیل کھیلا جائے. اچھا ماشاءاللہ سر. اور ایوننگ کے سیٹ اپ میں میٹرک ہے، ایف اے ہے، بی اے ہے، ایم اے ہے، اور الحمدللہ وہاں پر بھی سال ہر سال سے بڑے اچھے سے. جی بے شک. میں ہر اچھا ایک اور بھی ہے، ہم چونکہ اس کو ختم کرنے کی جانب جا رہے ہیں کہ شاہ صاحب کے جو سالانہ ان کے نتائج کے یعنی جو اینیول رزلٹ ڈے ہوتا ہے
اب ہمیں انگلش کا سہارا لینا پڑتا ہے، وہ بڑی تقریب جو ہے نا یہ بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے اہتمام سے کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی مہمانان گرامی قدر ہوتے ہیں ان سب کو یہ بڑی اچھی شیلڈز جو ہے نا وہ پیش کرتے ہیں، اور وہ بڑی قیمتی ہوتی ہیں، اتنی وہ آسانی ہوتی ہے کیونکہ ہم بھی اس شعبے سے وابستہ ہیں. اور کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنے اور باقی ادارے بھی ہمارے ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، وہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ ہماری تحسین کرتے ہیں، ہماری عزت کرتے ہیں. لیکن شاہ صاحب کا ایک یہ ترا امتیاز ہے کہ جتنے بھی مہمانان گرامی قدر ہوتے ہیں ان کو وہ شیلڈ پیش کرتے ہیں. میں نے ان سے ایک دفعہ کہا تھا کہ شاہ صاحب میرے پاس آپ کے ادارے کی 5 کے قریب جو ہے نا شیلڈ ہیں، تو آپ مجھے جو ہے نا اس فہرست سے جو ہے نا وہ باہر نکال کے کسی اور کو شامل کر لیں تاکہ یہ دیے سے دیا جلتا رہے، چونکہ ہم تو آپ کا حصہ ہیں. تو سر آخر میں آپ اداروں کو ماشاءاللہ آپ کا اتنا اچھا ادارہ ہے جس میں میدان بھی ہے، اور پھر سلائڈز ہیں، جھولے ہیں، اور ایک آپ کا جو ڈیس ہے یعنی چبوترا بھی بنا ہوا ہے، کمرے ہوادار ہیں، بجلی کا بھی، یہ کوئی باتیں بتانے والی نہیں ہے. تو سر آپ آخر میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تعلیم کے حوالے سے؟ سر سب سے پہلی بات، میرے پاس جو مہمانان گرامی ہوتے ہیں اینول فنکشن پر، جی میں ان سے جب بھی کوئی آتا ہے میں بہت سارے لوگوں سے بہت کچھ سیکھتا ہوں. تو میں اپنے مائنڈ میں ایک اسکیچ بنا لیتا ہوں کہ ہی از مائی ٹیچر. تو پھر میں اور کچھ کر نہ سکوں، ان اساتذہ کرام یا ان دوست احباب کی آمد کی یادگیری کے لیے ایک کوئی نہ کوئی تحفہ تو ان کو دینا ہوتا ہے جو ان کو گھر لگا ہو شیلڈ کے طور پر، اور ان کو سال میں جب بھی نظر پڑے تو ان کو یاد آئے ہاں ہم وہاں گئے تھے اور ہمیں عزت افزائی کی تھی. سب سے پہلے یہ بات ہے. دوسری بات ہے تعلیم دنیا کا سب سے احسن عمل حاصل کرنا، سب سے اعلیٰ چیز ہے. اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ علم والے اور بغیر علم کے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. بے شک. تو ہم کوشش کر رہے ہیں، جیسے فاتح محترم نے ایک دیا جلایا میری صورت میں، آپ کی صورت میں، آگے کوشش ہے کہ اس کو پھیلاتے رہیں، چلاتے رہیں، دیے جلاتے رہیں، تاکہ جب آخر پر اللہ رب کریم ہمیں آخر پر سوال کرے تو ہم کچھ نہ کچھ یہ جواب دینے والے ہو جائیں، یا رب کریم ہم نے اپنی طرف سے ایک حقیر سی کوشش ضرور کی ہے تاکہ تیرے نبی کی وہ حدیث پر عمل کر سکیں، بلغوا انی ولو آیات، اگر تمہیں ایک لفظ کا بھی پتہ چلتا ہے تو وہ آگے پہنچے. ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ جی. یہ تھے جی سید عمران شاہ گیلانی جو کڈس لیسیم سید لیسیم کے ڈائریکٹر ہیں، اس کے کرتا دھرتا ہیں. تو آج ہم ان کے دفتر میں ان سے ملے، ان کے ادارے کا بھی آپ کو کسی دن وزٹ کروائیں گے.